کیسے ایک شخص کی غداری سے شروع ہونے والی جنگ نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ آئیے آج سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس عظیم داستان کو سمجھتے ہیں جس میں انہوں نے یروشلم کو دوبارہ حاصل کیا، ایک ایسی جدوجہد جس نے ایک پورے دور کی پہچان بنا دی۔ تو یہ کہانی بالکل شروع سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے نازک موڑ سے، ایک ایسے حملے سے جو ایک پوری جنگ کی وجہ بن گیا۔ سوچیں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے دمشق سے مکہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اور راستے میں ایک صلیبی سردار رینالڈ آف شتلیون اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ رینالڈ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس قافلے میں جو قیدی بنائے گئے ان میں مسلم دنیا کے سب سے طاقتور حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی شامل تھیں۔ ظاہر ہے اس حملے نے تو جنگ چھیڑ دی، لیکن اس پوری کہانی کو، اس تنازع کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ آخر صلاح الدین کے دشمن یعنی صلیبی یروشلم پر قابض ہوئے کیسے تھے؟ تو اس پوری جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس شہر کو سمجھنا ہوگا جو اس کے مرکز میں تھا۔ آخر یروشلم میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ صدیوں سے سلطنتیں اس کے لیے لڑتی رہیں؟ دیکھیں، یروشلم کی اہمیت بہت پرانی اور گہری ہے۔ یہ دنیا کے 3 بڑے مذہب کے لیے ایک مقدس شہر ہے۔ یہاں ابراہیم، داؤد اور عیسیٰ جیسے کئی نبیوں کی سرزمین مانی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب 647 عیسوی میں خلیفہ عمر نے اسے فتح کیا تو یہ سب کچھ بغیر کسی خون خرابے کے پرامن طریقے سے ہوا تھا، اور شہر کے تمام باشندوں کو امان دی گئی تھی۔ تو اگر یہاں سب کچھ اتنا پرامن تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قیمتی شہر مسلمانوں کے کنٹرول سے نکلا کیسے؟ جواب ہے اندرونی خلفشار۔ وقت کے ساتھ ساتھ متحد مسلم خلافت کمزور پڑ گئی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ مصر میں فاطمی تھے، بغداد میں عباسی اور مشرق میں سلجوق ترک۔ یہ سب الگ الگ ریاستیں تھیں اور بدقسمتی سے فلسطین پر کنٹرول کے لیے آپس میں ہی لڑتی رہتی تھیں، اور جب گھر اندر سے کمزور ہو تو باہر والوں کو حملہ کرنے کا موقع مل ہی جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اسی اندرونی تقسیم کو یورپ میں بیٹھے پوپ اربن دوم نے بھانپ لیا۔ انہیں ایک بہترین موقع نظر آیا اور 1095 میں انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جو بھی عیسائی اس مقدس جنگ میں حصہ لے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر 1099 میں ایک بہت بڑی منظم صلیبی فوج یروشلم کی دیواروں تک پہنچ گئی۔ شہر پہلے ہی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے کمزور تھا، تو ایک مختصر محاصرے کے بعد صلیبی فوج نے دیواریں توڑ دیں۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ شہر کے مسلمان اور یہودی باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ اس دور کی تحریروں میں لکھا ہے کہ خون ریزی اس حد تک تھی کہ فاتحین کے گھٹنوں تک خون پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کا زخم نسلوں تک بھلایا نہ جا سکا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اسی تباہی اور مایوسی کے عالم میں ایک ایسے لیڈر کے ابھرنے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جو اس بٹی ہوئی قوم کو دوبارہ متحد کرنے والا تھا۔ یہ تھے صلاح الدین۔ ان کا عروج کوئی اتفاق نہیں تھا۔ انہوں نے دمشق میں حکمران نور الدین زنگی جیسے استاد سے تعلیم حاصل کی، اپنے چچا شیرکوہ سے جنگی فنون سیکھے، اور صرف 32 سال کی عمر میں مصر کے گورنر بن گئے۔ ان کا مقصد صاف تھا، مصر سے لے کر شام تک بکھرے ہوئے مسلم علاقوں کو ایک پرچم تلے جمع کرنا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلیبیوں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں ان اندرونی لڑائیوں کو ختم کرنا ہوگا جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ دشمن ان کی سرزمین پر قابض ہو گئے۔ پہلے گھر کو ٹھیک کرنا تھا، پھر باہر کے دشمن کا سامنا۔ اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے بعد کہانی ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، یعنی رینالڈ آف شاتیلون کا وہ حملہ۔ اب صلاح الدین کے پاس ایک متحدہ فوج تھی اور رینالڈ کی غداری کی وجہ سے جنگ کا ایک جائز جواز بھی۔ 1187 میں حطین کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ صلاح الدین نے کمال کی حکمت عملی سے صلیبی فوج کو ایک ایسے صحرا میں لا کر پھنسایا جہاں پانی نہیں تھا، اور پھر ان کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ صلیبیوں کا بادشاہ اور وہ لارڈ رینالڈ دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ اور اب دیکھیں
تاریخ کا یہ موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ جب 1099 میں صلیبیوں نے شہر فتح کیا تھا تو انہوں نے باشندوں کا قتل عام کیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اور شہر کو لوٹ لیا۔ لیکن جب 1187 میں صلاح الدین نے یروشلم فتح کیا تو انہوں نے بدلے کی آگ میں جلنے کے بجائے رحم کا راستہ چنا۔ باشندوں کو معاف کر دیا گیا، مقدس مقامات کی حفاظت کی گئی اور شہریوں کو صرف ایک چھوٹا سا ٹیکس دے کر پرامن طریقے سے شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے صلاح الدین کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ صلاح الدین نے اپنی قسم پوری کی۔ انہوں نے رینالڈ کو، جس نے معاہدہ توڑا تھا، اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دی، لیکن یروشلم کے بادشاہ کو معاف کر دیا اور تاریخ کے وہ مشہور الفاظ کہے، بادشاہ دوسرے بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ یہ انصاف اور رحم دلی کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ تو صلاح الدین کی یہ فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ان کے فیصلوں اور ان کی فتح نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے اس پورے خطے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ چارٹ اس بات کو کتنی اچھی طرح سے دکھاتا ہے۔ دیکھیں، صلیبی بادشاہت صرف 88 سال تک قائم رہی۔ اس کے مقابلے میں صلاح الدین کی فتح کے بعد جو مسلم حکمرانی کا دور شروع ہوا وہ 730 سال تک چلا۔ اس سے ان کی فتح کے طویل مدتی اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو 1187 میں صلاح الدین نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ اس کے بعد 12ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک یہ شہر مسلسل مسلم حکمرانی میں رہا، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے تحت۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم ہوئیں۔ 1917 میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور برطانوی سلطنت نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، جس سے مسلمانوں کی صدیوں پرانی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ طویل اور پیچیدہ تاریخ ہمیں آج ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ صدیوں کے تنازعات اور بدلتی ہوئی سلطنتوں کے بعد اس مقدس شہر کے مستقبل کا فیصلہ آخر کون کرے گا؟